پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج آپ پڑھیں گے معرفت التجوید کا صفحہ نمبر 4 کا فائدہ۔ قاعدے 5 مکمل ہو گئے تھے، یہ فائدہ رہ گیا تھا۔ یہ لکھا ہے فائدہ۔ جس جگہ سے حرف نکلتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ جس جگہ سے حرف نکلتا ہے، حرف کسے کہتے ہیں؟ آئیے اس کی تعریف دیکھ لیجئے۔ جو انسان کے منہ سے کسی مخرج محقق یا مقدر پر ٹھہرتے ہوئے خاص کیفیت کے ساتھ نکلے وہ حرف ہے۔ سمجھے؟ یہ حرف کی تعریف ہے۔ یہ ہے مخرج۔ مخرج کسے کہتے ہیں؟ آئیے اس کے بارے میں تھوڑی جان لیتے ہیں۔ حرف کی 2 قسمیں ہیں، حرف اصلی، حرف فرعی۔ حرف اصلی اس کو کہتے ہیں جس کا مخرج معین ہو اور مستقل ہو۔ ٹھیک؟ یہ 29 حروف ہیں، الف سے لے کر یا تک۔ کیا ہیں سب یہ؟ حرف اصلی۔ اور حرف فرعی جو حرف کی دوسری قسم ہے، وہ کسے کہتے ہیں؟ حرف فرعی اس کو کہتے ہیں جس کا مخرج معین نہ ہو بلکہ 2 مخرجوں کے درمیان سے نکلتا ہو یا صفت اصلی سے نکل گیا ہو۔ حرف فرعی 7 ہیں: الف ممالہ، حمزہ مسہلہ، حرف غنہ، الف و لام اور واو منفخمہ اور را منخفمہ میں اختلاف ہے۔ را منخفمہ کو بعض قاری کہتے ہیں کہ یہ اصلی ہے اور بعض قاری کہتے ہیں کہ یہ حرف فرعی ہے۔ بہرحال یا تو مرققہ فرعی ہے یا مفخمہ فرعی ہے، دونوں میں سے ایک ضرور فرعی ہے۔ مرققہ کہتے ہیں باریک را، اور مفخمہ پر را جو پر پڑی جاتی ہے۔ ان دونوں میں سے ایک تو فرعی ہے۔ یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ جو اصلی حروف ہیں وہ کتنے ہیں؟ 29۔ اور جو حروف فرعی ہیں یعنی جن کا کوئی مخرج نہیں آتا، وہ کتنے ہیں؟ 7۔ ٹھیک؟ اب یہ کہتے ہیں اسے مخرج کہتے ہیں۔ مخرج کی تعریف بھی دیکھ لیجیے۔ مخرج کی 2 قسمیں ہیں: مخرج محقق، مخرج مقدر۔ ٹھیک؟ حرف کی آواز مخرج پر ٹھہر جائے تو اسے مخرج محقق کہتے ہیں۔ ٹھیک؟ یعنی حقیقت میں وہی مخرج ہے۔ اور حرف کی آواز مخرج سے نکل کر سانس پر ٹھہرے تو اسے مخرج مقدر کہتے ہیں۔ ٹھیک؟ اور جس انداز سے حرف ادا ہوتا ہے اس کو صفت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اس کو صفت کہتے ہیں۔ اب صفت کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتی صفات لازمہ، ایک ہوتی صفت عارضہ۔ صفت لازمہ وہ ہے جو ہر حال میں پائی جاتی ہے، حرف کے اندر ہر حال میں پائی جاتی ہے۔ اور صفت عارضہ اس کو کہتے ہیں جو کبھی کسی صفت کی وجہ سے پائی جاتی ہے، جیسے پر ہونا، باریک ہونا۔ پر ہونا استعلاء کی وجہ سے، باریک ہونا استفال کی وجہ سے، یا کسی حرف کے ملنے کی وجہ سے پائی جائے، جیسے اخفاء ہونا، ادغام ہونا وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے؟ مخرج اور صفت کے ساتھ حرف ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ دونوں مل کر مخرج کے ساتھ حرف ادا ہوں اور صفت کے ساتھ حرف ادا ہوں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تجوید۔ تجوید معنی آتا عمدہ کر کے پڑھنا، بہترین طریقے سے پڑھنا۔ اور تجوید کے خلاف ادا ہو تو اسے لحن کہتے ہیں۔ اگلے صفحے پہ ہے لحن۔ لحن کہتے ہیں۔ لحن کیا چیز ہے؟ لحن معنی آتے غلطی۔ اب اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا جلی، ایک ہوتا خفی۔ لحن جلی، لحن خفی۔
لحن جلی بڑی غلطی کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر حرف اور حرکت کا بدل جانا، تو اس کا پڑھنا اور سننا دونوں حرام ہیں۔ جو پڑھے گا وہ بھی گناہ گار، جو سنے گا وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ اور لحن خفی چھوٹی غلطی کو کہتے ہیں۔ مثلا صفات عارضہ غیر ممیزہ کا ادا نہ کرنا، تو اس کا پڑھنا سننا دونوں مکروہ ہیں، یعنی ایسا پڑھنا لکھنا بھی سننا بھی بہتر نہیں ہے، بلکہ قرآن کو تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ لحن کی دونوں جلی اور خفی آپ نے سنی۔ لحن جلی اگر کوئی امام پڑھنے والا پڑھے تو اس سے نماز نہیں ہوگی، ایسی نماز کا دہرانا واجب ہے۔ اور لحن خفی اگر کوئی امام پڑھتا ہو تو اس کا پڑھنا سننا دونوں مکروہ ہیں، البتہ نماز ہو جائے گی، لیکن ایسے امام کو تجوید کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنی تلاوت کو ترتیل اور تجوید کے مطابق سنوارنا چاہیے۔ امید ہے کہ یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو خوب صحیح معنی میں تلاوت کلام اللہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔